نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ اور کتنے جانور لا تحمل رزقها جو نہیں اٹھاتے اپنا رزق اللہ یرزقها اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو وَإِيَّاكُمْ اور خاص تمہیں بھی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا جاننے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور کس نے مسخر کیا سورج اور چاند کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ پس کہاں الٹے پھرے جاتے ہیں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له اللہ ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے سوال کریں من نزل من السماء ماء کون اتارتا ہے آسمان سے پانی فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا پس کس نے زندہ کیا اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد لَيَقُولُنَّ اللَّهُ تو ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی نے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ آپ کہہ دیجئے پھر سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں بل اکثرهم لا یعقلون بلکہ ان کے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ العنکبوت آیت نمبر 60 سے لے کر 63 تک تلاوت کی ہیں
اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں منکرین کا ایک سوال یہ تھا کہ اگر ہم نہیں مانتے قرآن کو اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ اس کا جواب دیا کہ عذاب کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے عذاب مت مانگو، اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرو۔ پھر اہل ایمان سے کہا کہ اگر لوگ تمہیں میری عبادت سے روکے تو ہجرت کر جاؤ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ نے موت کا فیصلہ تو ہر ایک پر کرنا ہے، بالآخر جو اس کے مومن بندے ہوں گے ان کو جنت کے بالا خانے عطا فرمائے گا۔ اور پھر مزید تسلی دیتے ہوئے آج کے سبق میں فرمایا کہ رزق کی پرواہ بھی نہیں کرنی کہ یہاں پہ ہمارا کاروبار ہے، یہاں پہ بڑے معاملات ہیں، اگر یہ رہ گیا تو پھر آگے کھائیں گے کہاں سے؟ فرمایا یہ بھی مت سوچنا، رزق دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ دنیا میں کئی ایسے نقشے ہیں جن سے انسان کو روزی ملتی ہے، کسی کی دکان ہے، کسی کی نوکری ہے، اور بعض دفعہ وہ نوکری چھن جاتی ہے، کاروبار ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ اتنا پریشان ہو جاتا ہے بندہ کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ مت سوچ، جس اللہ تعالیٰ نے پہلے اس نقشے سے تجھے رزق دیا تھا وہ اب تیری روزی کا کوئی اور انتظام فرمائے گا۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے مثال دی، جانوروں کو نہیں دیکھتے ہو؟ کس کا کاروبار ہے، کس کی جاب ہے، اور کس کے پاس جناب بینک بیلنس ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ پرندوں کو دیکھو، جانوروں کو دیکھو، ان کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں ہوتا لیکن وہ بھی پیٹ بھر کے سوتے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ جانوروں کو، چڑیوں کو اور دیگر پرندوں کو رزق دیتا ہے، اے انسان تو اللہ پر بھروسہ کر، اللہ تجھے بھی رزق عطا فرمائے گا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے چلنے والے، کتنے جانور جو تمہارے سامنے ہیں، لا تحمل رزقها، اپنا رزق اٹھا کر تو نہیں پھرتے کہ جناب بوری کے اندر ڈالا ہوا ہو کہ یہ جناب میرے شام کے لیے اور یہ صبح ناشتے کے لیے، کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی جانور نے اپنا رزق اٹھایا نہیں ہوا۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، کتنے جانور ریوڑوں کے ریوڑ پھر رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد نہیں لاکھوں کی تعداد میں پھر رہے ہیں، پرندے اڑ کر جا رہے ہیں، لا تحمل رزقها، کوئی بھی اپنا رزق اٹھا کر نہیں پھرتا۔ اللہ یرزقها، اللہ ہی رزق دیتا ہے ان کو، تم بچا بچا کے رکھتے رہتے ہو، مشکل وقت میں کام آتا ہے۔ ایسی کئی داستانیں ہمارے سامنے آئیں، بچا بچا کے رکھتے رہے، آخر میں کوئی لے گیا، وہ جناب نہ خود کھا سکا، نہ اللہ کے نام پر دے سکا، اور نہ جناب کوئی اپنے فائدے میں لگا سکا، یا سارا برباد ہو گیا، نہ دنیا میں کام آیا نہ آخرت میں کام آیا۔ رزق تو وہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تو نے کھایا، جو تو نے پہنا، اور جو تو نے اللہ کے نام پر دے کر آخرت میں ذخیرہ بنا لیا۔ اگر کھا نہ سکا، پہن نہ سکا، اللہ کے نام پر دے کر آخرت کا ذخیرہ نہ بنا سکا، وہ تو تیرا ہے ہی نہیں، وہ تو لوگوں کا ہے۔ تو کہتا ہے جناب یہ مال میرا ہے، یہ میرا ہے، اللہ نے فرماتا ہے تیرا نہیں ہے، جب تو نے کھایا نہیں ہے، تو نے پیا نہیں ہے، تیرا کہاں سے ہے؟ تو دنیا سے چلا جائے گا، لوگ آپس میں بانٹ لیں گے اور تقسیم کر لیں گے۔ اس لیے رزق کا مت سوچو، رزق دینے والا کون ہے جی؟ اللہ۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور ہیں وہ اپنا رزق اٹھا کر تو نہیں پھرتے نا۔ اللہ یرزقها وَإِيَّاكُمْ، اللہ رزق دیتا ہے ان کو بھی اور تمہیں بھی، سب کو رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، مسند آرا
بزم عطا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ یرزقها وإیاکم وہو السمیع العلیم، اور وہ سننے والا ہے، علم والا ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور یہ جو لوگ میری توحید کا انکار کرتے ہیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں، اگر آپ ان سے پوچھیں، من خلق السماوات والارض، یہ تو بتاؤ نا آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا، وسخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو مسخر کس نے کیا، یہ کون ہے ساری کائنات کا نظام چلانے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہیں گے کہ یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہی چلانے والا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر ان سے کہیں نا کہاں الٹے پھر کر جا رہے ہو، رب کا در چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ جو ساری کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، تیرا چولہا کیوں نہیں چلا سکتا؟ جو ساری کائنات کا نظام چلا سکتا ہے، ایک تیرا گھر کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو کیوں نہیں بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتا؟ ساری کائنات کا نظام بڑے اچھے طریقے سے چلا لیتا ہے تو تیری ضرورتیں بھی پوری اللہ فرما دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل کام کوئی نہیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، باقی تو کہتا ہے نا فلانے بندے کے پاس پیسے زیادہ ہیں میرے پاس تھوڑے کیوں ہیں، فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے، کسی کو پیسے دے کر آزماتا ہے اور کسی کو بھوکا رکھ کر فقیر رکھ کر آزماتا ہے، یہ آزمائش کے طریقے ہیں۔ کسی کو اتنا رزق دیتا ہے جتنا سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو دیا، ہوا ان کے تابع کر دی، پرندے ان کے تابع کر دی، جانوروں کی بولیاں سمجھا دیں اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کر کے رب کو راضی کر لیا۔ کسی کو ایوب علیہ السلام کی طرح تنگ دستی اور بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیتا ہے اور وہ بیماریوں میں رب کو یاد کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ فرمایا تیرے سامنے دونوں مثالیں رکھ دی ہیں، چاہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کر کے مجھے راضی کر، چاہے تو سلیمان علیہ السلام کی طرح شکر کر کے مجھے راضی کر۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے، وہی پھیلاتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ لَهُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ رزق پھیلانے والا بھی اللہ اور رزق تنگ کرنے والا بھی اللہ۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کے ساتھ علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کس کو کتنا رزق دینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، یہ اللہ بخوبی جانتا ہے۔ میرے پاس میرے دو بیٹے ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس بیٹے کو اگر میں نے پیسے زیادہ دیے یہ ضائع کر کے آ جائے گا، اس کو میں حساب سے دیتا ہوں۔ دوسرا بچہ سمجھدار ہے، اس کو میں زیادہ بھی دے دوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کہتے تو سمجھتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا۔ ان اللہ بکل شیء علیم، تیری سمجھ کیا چیز ہے، ہر چیز کو جاننے والا کون ہے؟ وہ سمجھتا ہے کس کو کتنا دینا ہے اور کس کو کتنا نہیں دینا۔ بندے کا کام اللہ سے جھگڑا کرنا نہیں، بندے کا کام اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ اے اللہ تو اگر بھوکا رکھے تو میں اس پر راضی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے اللہ میری قسمت تیرے ہاتھ میں، ناصیتی بیدک ماضٍ فیہا حکمک عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ میری قسمت تیرے ہاتھ میں ہے، جو حکم تو نے میرے بارے میں کرنا تھا سو تو نے تو کر دیا، عدل فیہا قضاؤک، اے اللہ جو فیصلہ تو نے کیا عدل اور انصاف پر مبنی کیا، میں تیرے ہر فیصلے کو تسلیم کرتا ہوں۔ اس لیے فرمایا ان اللہ بکل شیء علیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے یہ سوال کریں، من نزل من السماء ماء، آسمان سے پانی کون برساتا ہے، بوند بوند کر کے بارشیں کون برساتا ہے؟ اللہ۔ فرمایا من نزل من السماء ماء، کون نازل کرتا ہے
آسمان سے پانی، فاحیا بالارض من بعد موتها، پھر زمین کو مرنے کے بعد زندہ کون کرتا ہے؟ زمین کی موت کیا ہے؟ بنجر ہو جائے، خشک ہو جائے، کوئی سبزہ نظر نہ آئے، پھر وہ پانی برساتا ہے، بارشیں برساتا ہے، پھر زمین سے لہلہاتے کھیت اگ پڑتے ہیں۔ کون ہے کرنے والا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو سارے ہی کہتے ہیں، سب ہی کہتے ہیں کہ یہ کام تو کرنے والا اللہ ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، اگر بارش کے قطرے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں برسا سکتا، مردہ زمین سے سبزہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں نکال سکتا، تو پھر میرے محبوب آپ کہہ دیجئے الحمدللہ۔ کیا کہیں؟ سارے بولیں گے، کیا کہیں؟ الحمدللہ۔ پھر سب تعریفیں بھی اللہ ہی کے لیے ہیں، تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے، پھر حاجت روائی والی تعریف بھی اس کے لیے، مشکل کشائی والی تعریف بھی اس کے لیے، سب کی جھولیاں بھرنے والی تعریف بھی اس کے لیے۔ میرا معبود وہی ہے، مسجود وہی ہے، علام الغیوب وہی ہے، الحمدللہ۔ پھر یہ ساری صفتیں جو کسی معبود میں ہونی چاہیے، یہ ساری کی ساری تعریفیں کس میں ہیں پھر؟ اللہ۔ بل اکثرہم لا یعقلون، اللہ فرماتے ہیں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، اکثر لوگ سمجھتے نہیں، تھوڑے نہیں، اکثر لوگ جو ہیں اتنے دلائل دیکھنے کے باوجود رب کا در چھوڑ کر مجبوروں اور محتاجوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، در بدر کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ارے اس سے مانگو جو سب کی جھولیاں بھرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔